ادب تمیز الگ چیز ہے, عبادت کیا ہے, الگ چیز ہے. باقی شخصیت پرستی اس وقت ہے جب آپ غلط چیز میں بھی اپنے ٹیچر کو فالو کرنا شروع کر دیں, یہ ہے ناجائز. ادب کریں آپ, جیسے ماں باپ کو غلط بات میں فالو نہیں کرنا, ایسے ٹیچر کو بھی غلط چیز میں فالو نہیں کرنا. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت وہ آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم ہے ایسے کرو, فلاں بزرگ جو ہمارے استاذ ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں وہ تو ایسے نہیں کہتے, وہ تو یوں کرتے ہیں, تو ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی بڑوں کا ادب احترام کیا جائے گا, اچھی چیزوں میں ان کو فالو کیا جائے گا, اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی میں ان کو قطعاً فالو مت کرو. اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا, ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا بھی. اور اختلاف کا حق بھی اس کو ہے جس کے پاس پراپر علم ہو. ایسا نہ ہو خام خام اختلاف کرنا شروع کر دیں, آپ میں فہم ہے نہیں, صلاحیت ہے نہیں, اور آپ بڑوں سے اختلاف کرنا شروع کر دو یہ سوچ کے کہ میرے پاس علم ہو. علم ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ آپ کے پاس, لیکن اگر نالج ہے, آپ کے پاس علم ہے, دلیل سمجھ میں آ گئی آپ کے, تو پھر حضرت ادب کے دائرے میں بڑوں سے اختلاف کرتے تھے. اور کتنے مسائل میں اختلاف کیا ہے, فتویٰ دیا اس پر, لیکن اختلاف بھی کتنا تمیز سے. اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے. پھر کچھ اوپر سے ایسے مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو بیچاروں کی نیت اچھی ہے, کام اچھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت تہذیب رہ گئی ہے نا, اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے حضرت کیا کیا کرتے تھے, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب کسی بڑے سے اپنے استاد سے اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں, اور وہ مسئلہ اس نے کسی کتاب میں, جیسے ایک بہشتی زیور کی مثال لے لیتا ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے استاذوں میں سے ہیں, یا استاذوں کے استاذ میں سے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں جب اختلاف کرتا ہوں نا بہشتی زیور کے کسی مسئلے پر کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے, تو میں مولانا شرف علی تھانوی کا نہیں کہتا کہ مولانا تھانوی نے یہ غلط لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بہشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس پر مجھے کیا ہے اشکال. نسبت کس کی طرف, کتاب کی طرف, مصنف کی طرف نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور جب ان کی رائے سے اتفاق کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہوں حضرت مولانا شریف تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے, اس کی تائید کے لیے میں کہہ دیتا ہوں. تمیز جو ہے نا, اور یہ قرآن سے بھی ہمیں تمیز, کچھ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے چیزیں نکال لی ہیں. ابے کیا ہو گیا, ہو سکتا ہے کوئی لبرل آدمی کہے یار یہ کیا ادب تمیز ہے, چھوڑو بات چلاؤ آگے, کیا تمیز. تو بھائی انسان جب ہونا تو تمیز والا انسان ہی اچھا ہوتا ہے. آپ کو یورپ کی صرف ٹریفک کی تمیز نظر آتی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن میں تمیز کی ہمیں ضرورت ہے. جب تمیز ہوگی تو ہر چیز میں تمیز آئے گی. ان کو تو ٹریفک کی تمیز لوگوں نے سکھا, ویسے ان میں بات چیت کی بھی تمیز ہے, لیکن خاندانی نظام تباہ ہو گیا تو بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا. میں آپ کو اس تمیز کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. قرآن میں سورہ جن اٹھا کے دیکھیں آپ, کئی بار پہلے بھی یہ مضمون بیان کر چکا ہوں, اس کی مناسبت سے بھی دوبارہ بیان کرتا ہوں. قرآن مضمون بیان کرتا ہے کہ جنات کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی, تو ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. اور ہمارا جو آسمانوں پہ جانا بند ہوا وہ اسی وجہ سے بند ہوا کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وحی میں اور ہمارا کوئی تصرف نہ ہو. تو وہ جنات نے جب آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کی نا, تو کہنے لگے کہ ہم جب آسمانوں پہ جاتے تھے تو اب ہمارے جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا زمین والوں کے رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھو بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. کرنے والے کا تذکرہ ہی نہ کرتے کہ ارادہ کر کون رہا ہے. بھائی یوں کہتے نا, کیا ہو گیا سب, کہاں سے آئے آپ؟ غلط بات تو نہیں کر رہا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیرشاہ سے آئے نا بھائی. الفاظ یا تو یوں ہوتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائس, فعل مجہول, سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں ہوتا. زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, بس ہمیں یہ پتا ہے اب ہونے کیا والا ہے, اچھا ہونے والا ہے, برا ہونے والا ہے. وہ سانو کیا کہتے ہیں پنجابی میں,
सानू नहीं पता कि की हो रहा है, ये होने वाला की है। सब्जेक्ट का तस्करा ही ना करते, और अगर करते अल्लाह का तस्करा उन्होंने किया, या तो फिर यूं कहते कि हमें नहीं पता कि रब ने, जो इस कायनात को बनाने वाला है, जमीन का रब है, उसने शर का इरादा कर लिया है या खैर का। या तो दोनों का शर की निस्बत भी अल्लाह की तरफ करते कि अल्लाह ने शर का इरादा किया या अल्लाह ने खैर का इरादा। जिन्नात में भी इतनी तमीज थी, उन्होंने कहा जब शर की बात आए ना तो सब्जेक्ट का तस्करा नहीं करो, अल्लाह की तरफ शर की निस्बत करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, एक बेअदबी मालूम हो रही है। खैर की जहां बात आएगी अल्लाह के खाते में डालो उसको। हालांकि इरादा शर का भी अल्लाह ही करता है, खैर का भी अल्लाह ही करता है ना। वइन्ना ला नदरी, क्या यार पंजाबी में मजा आएगा ना, सानू मालूम नहीं है, क्या बोलते हैं यार, सानू नहीं पता। अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज़, के जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है, बुराई का इरादा किया गया है। अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या इनके रब ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। तो यूनिवर्सिटी में मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी तमीज जिन्नात से सीख लो। कहते हैं अल्फाज से क्या होता है, सब कुछ अल्फाज से होता है भाई। आप रिश्ता लेने के लिए गए, आपने कोई इश्क हो गया आपको, अब आप एक तमीज वाला तरीका है, वो तो मैं कई दफा बता चुका हूं ना, दोबारा नहीं छेड़ूंगा उसको, फिर टिकटॉक पे वो बन जाता है कि चाय डबो डबो के खा रहे हो, और वहां जाके तमीज। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि अच्छी जगह एक है कि भाई असल में नजर की हिफाजत नहीं हो रही, इतना ठरकी किस्म का बन गया हूं मैं, और बातें बिल्कुल सही है यार, अब तो नजर की, अब तो बुराई की तरफ जा रहा है, अब तो बस मैं चाहता हूं बस ये किसी तरीके से मेरी शहवत का जो भूत है ना मेरे ऊपर उतरे यार, इस सिलसिले में आपकी बच्ची से शादी करना चाहता हूं मैं। हो सकता है बात सही हो, अब कोई बेवकूफ होगा आपको ईमानदारी का अवार्ड देगा, कहेगा यार जो दिल में था ना जबान पे, मुनाफकत इस बंदे में नहीं है, ये ले जा यार, ले जा, आप गवाह बोला, ऐसा ही एक नंबर आदमी चाहिए। अक्लमंद होगा, बोलेगा भाई इस कमबख्त को तमीज नहीं है कि किस महफिल में कौन सी बात किस तरीके से की जाती है, तू अपनी ठरक को हमारे सामने आके क्यों पेश कर रहा है। कुछ और लेवल लगा देता, कह देता यार मैं घर बसाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सबकी हो रही है मेरी क्यों नहीं हो रही, वगैरह वगैरह कुछ भी कर लेता। तो आज इसको बड़ा हुआ है कि यार अल्फाज की सिलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है दोस्तों में जैसे चाहे बात करें, अबे तबे से, जहां थोड़ा मकाम ज्यादा होगा तो मार्केट में तमीज को, आपका एटीट्यूड भी तमीज वाला होगा। कुरान क्या कह रहा है, वख्फिज लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, माँ बाप के सामने बात भी तमीज से करनी है, और आपके जो खड़े होने का स्टाइल है वो भी कैसा हो, तमीज वाला हो। बड़े से जब बात करो ना तो बात भी नरम लहजे से, और स्टाइल भी कैसा हो, ऐसे अकड़ के नहीं खड़े होगे जी सर आप बताएं क्या मसला क्या है, ये हो रहा होता है। हमने देखा है माहौल स्कूलों में, तमीज वाले किस तरह से अपने उस्तादों से पेश आते हैं, बदतमीज वाले किस तरह से पेश आते हैं। और सुनाएं सर, हमें याद है हमारे उस्ताद के सामने एक तालिब इल्म आया, यूं खुजा रहा था, सर उस्ताद जी ये बताएं कि, उन्होंने कहा यार खुजाओ नहीं, खुदा का वास्ता तमीज से बैठ जाओ थोड़ी देर, कितना बुरा लग रहा है यूं यूं खुजा खुजा के ना अपना मसला बयान कर रहा हो, आराम से हाथ तमीज से बैठो। अब उसको शायद गुस्सा आ गया होगा यार ये कैसी तमीज सिखा रहे हैं, लेकिन अक्लमंद होगा तो उसको खुद ही एहसास करना चाहिए भाई जितना खुजा के ना अच्छी तरीके से फारिग होके आ। यहां पे बुरा लगता है जब किसी बड़े के सामने आदमी बैठा हो। तो एक साहब मुझे कहने लगे, गोरे में यूरोप में यूनिवर्सिटियों में टीचर जब पढ़ाने के लिए आते हैं तो कोई तालिब इल्म अगर सो जाए तो उसको जगाया भी नहीं जाता। हो सकता है सारी यूनिवर्सिटी में ना होता, उन्होंने किसी, क्योंकि फिर मुझे फोन आते हैं कि हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, तो भाई हो सकता है सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी को थोड़ी सर्वे पेश किया उसने, तो मेरा शागिर्द पढ़कर आया है तो वो उठाते नहीं है। तो मुझे कह रहा था कि देखिए कितना अच्छा एक वो है कि वो किसी की जातियात में दखल अंदाजी नहीं, कि भाई हमने क्लास लगा दी है, जिसने पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना जाए। तो वो अब इंसान को जिससे मोहब्बत होती है ना, जिसकी अजमत दिल में आ जाए, उसका हर उल्टा काम भी अच्छा लगता है, और जिस कौम की अजमत दिल में ना हो उसका हर सीधा काम भी उल्टा लगता है। मालदार लोग, गरीब लोग मालदारों को फॉलो करते हैं, उल्टे उल्टे फैशन में भी उनको फॉलो कर रहे होंगे। जब एक मकाम मालदार कर रहे हैं ना तो मालदारों की अजमत दिल में होती है, अब वो जो उल्टा काम भी करेंगे वो फैशन बन जाएगा। माइकल जैक्सन के काम सीधे थे, उल्टे थे, सर के बालों का स्टाइल सीधा था, उल्टा था, उल्टा स्टाइल था।
جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی, وہ صحیح کام کیا الٹا کام؟ بچپن کی تصویریں دیکھو, زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار, زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا, سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے, بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپریشن کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا, رنگ گورا کروا لیا, یہ کروا لیا. اب ہمارے نوجوان بھی, جب مائیکل جیکسن کا دور تھا, سارے کیا بن رہے تھے؟ وہی بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ انسان ہے. اب کیا ہو گیا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے, اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان تراشا جا رہا ہے. اب ایک کلاس میں سو رہا ہے, یہ استاذ کی بے ادبی ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ روحانی باپ ہے آپ کا, جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو. سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے. تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں؟ ہم تو نہیں سونے دیتے اپنے کلاس میں کسی کو. کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں, بھائی اس کو جگا یار, آرام سے کہتا ہوں, تمیز سے, کہ کیا ہو گیا, خیریت سے آپ تکیہ لے آؤں, اس طرح سے کوئی پراپر انتظام کر دیں آپ کے لیے, وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی. لیکن یہ تو نہیں کہ استاذ پڑھا رہا ہوں خراٹے لے کے ادھر, یہ بے ادبی ہے. ٹیچر کی بے ادبی ہے یہ. تو پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا, اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے. تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری رسپیکٹ. جب احترام ختم ہوتا ہے نا, ماں باپ کا, ٹیچر کا, بھائیوں کا, تو پھر ہر بڑے کا آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے. خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں. اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے. آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی؟ تو تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے؟ بولو, شارٹ ہو رہی ہے. تو تمیز سیکھیں. یہ تمیزدار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیزدار ہوں, لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی, بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی. کیونکہ جب اسکول سے ہم گئے نا, تو ہم نے کہا بھائی یار تمیز تو اس کو بولتے ہیں یار. میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا, تو ان کے بھی استاذ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارے استاذ مجھ پہ غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ بے ادبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کن سے پوچھیں؟ ان سے پوچھیں. آج تو کیا ہوگا, آپ بڑے سے پوچھ رہے ہیں, چھوٹا آئے گا, اس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھ سے پوچھنا بھائی, تو میں ہوں نا, جب تو مجھے میں بتاؤں گا تجھے. تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. جب کہو کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو, کہتے ہیں آپ غلط کیا کر رہے ہیں؟ میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی. بڑا چھوٹا ہمارے ہاں بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے. تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. بدگمانیاں, بد زبانیاں, بدتمیزیاں, نہ گھروں میں احترام باقی رہا ہے. بڑے بھائی کا, بڑی بہن کا, بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا, بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا. کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہ گئی ہیں یہ چیزیں. اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے. بھائیوں کے نام بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے, اب وسیم کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو یہ چل رہا ہے بھائی جان کا لقب ہی گیا, رشتے کو وہی چلا گیا. تو وہی ہو جائے گا بالکل آزاد ہر آدمی. اچھا, اس کو تعبیر کرتے ہیں آزادی سے. اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا, ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں, جو حقوق چل رہے ہیں, اس میں اولاد کے حقوق ملیں گے آپ کو, ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے. یعنی ماں باپ اگر ذرا سی تیز آواز سے بچے سے بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آتی ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے. بچہ آگے سے رپلائی کرتا ہے تو ماں باپ کے خلاف بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے اس سے اونچی آواز سے بات کی کیوں. اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے. نہ بوڑھوں کے حقوق کی بات ہے, ریاست حقوق اٹھا رہی ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے نا, تمہارے محسن ہے بھائی, ریاست کی تھوڑی ذمہ داری ہے. ریاست تو بوڑھوں کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے, بہت بہت ان کو کیئر کر رہی ہے معذوروں کی, لیکن جو رشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹھ کے. تو خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, اسکالرز بھی جو یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں نا, یہ جو یونیورسٹی کے طلبہ آئے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کے میں نے یہ بیان شروع کیا ہے کہ ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا بیچاروں کو نا, تو میں نے کہا چلو آج بیان میں تھوڑا سا آپ لوگ کی بھی فائدے کی باتیں ہیں, کوئی الگ تو نہیں ہے. تو دیر آر 2 types of scholars in universities. اتنی انگلش مجھے بھی آتی ہے. یونیورسٹیوں میں اسکالرز کی کتنی قسمیں چل رہی ہیں؟ 2. ایک یعنی یا تو مذہب کی طرف آتے ہی نہیں ہے, الہاد چل رہا ہے, ابے کیا مولانا لگا کے رکھی ہوئی, ابے کیا ہے, وہ بالکل خدا کے منکر ہو رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے
کہ میں جن پروفیسروں میں بیٹھتا ہوں نا, ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار اب مر گئے نا تو جلا دینا. میں نے کہا خیریت ہو بھائی؟ کہہ رہے ابے کچھ نہیں ہوتا, قبر وبر جنازہ کفن وفن یہ سب, جب مری گئے تو بس جلا دو یار, ٹینشن ہی نہ ہو. تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے اب کہ خدا کے منکر, خدا کا انکار ہے تو پھر آگے سب چیزوں کا پھر کیا جنم. میں نے کہا ان سے کہیں گے جلانے کی, دیکھو آپ انسانیت کی خدمت کرو, جب خدا ہی نہیں ہے تو انسانیت کی خدمت کے تو آپ قائل ہو نا. تو مرنے کے بعد آپ ایسا کرو کہ اپنی بوٹیاں موٹیاں بنوا کے وہ ڈبوں میں پیک کر کے سیلاب زدگان کو پہنچا دو, یا کہیں غریب علاقوں میں پہنچا دو, یا ویسے ہی کسی تاجر کو دے دو, بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر لے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ جلانے کا خام خامے ماحول خراب ہوگا نا, جب دھواں اٹھے گا تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی, کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ پھیلے گی. تو جب ہم تو اس لیے غسل کفن جنازہ کے انسان ہے اس کی تعظیم ضروری ہے, یہی ہے نا. تو جب آپ کی نظر میں تعظیم ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ اتفاق سے پیدا ہوئی ہوئی ایک چیز ہے, بندر سے کی دم غائب ہوئی تھی تو انسان بن گیا, تو جب یہ ایویں میں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر اتفاق سے مر بھی گیا تو یار پھر کسی غریب کے کام آ جائے, کیا خیال ہے؟ پھر یہ آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب, کڈنی ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب؟ پوری باڈی گوشت بھی تو مارکیٹ میں کتنا مہنگا ہو رہا ہے, فل آف پروٹین گوشت ہے آپ کا, تازہ تازہ اسی وقت چپلی کباب اور پراٹھے بنا کے دبا کے بہترین خدمت ہو جائے گی انسان کی. تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے جلا دیا جائے؟ تو مذہب کو یا تو مانو یا بالکل انکار کرو, یہ بیچ کے آدھا تیتر آدھے بٹیر مت بنو. پھر تو کباب پراٹھے ہونے چاہیے اس کے, فل آف پروٹین ہے انسان کی جو باڈی ہے نا, اس میں تو بہت زبردست پروٹین ہوتے ہیں.